فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمین۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس سے متعلق کچھ بولنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اللہ کے محبوب دانائے غیوب امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج مؤرخہ 11 ربیع الثانی 1442 ہجری مطابق 27 نومبر 2020 عیسوی کو آپ حضرات اس محفل میں شرکت کی سعادت مندی حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تم میں ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف اور بھلائی کی طرف بلانے والی ہو اور نیکی کا حکم کرنے والی ہو اور برائیوں سے روکنے والی ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک جماعت اور ایک گروہ خصوصیت کے ساتھ ہمیشہ ایسا رہنا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے جو نیکیوں کی طرف بلاتی رہے، وہ جماعت اور برائیوں سے روکتی رہے، کیونکہ زبان سے نیکیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا اس کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور اگر اس کا اثر نہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی اہمیت اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو مخاطب نہ کرتا کہ تم میں ایک جماعت اور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے۔ اب یہ کہ کیسے نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اس کا طریقہ بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 51 پر بتا دیا ہے کہ نیکیوں کی طرف بلانا، نیکی کی دعوت دینا اور برائیوں سے منع کرنا، یہ کس طریقے سے ہوگا، کیسے ہوگا، تو اس کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی۔ اس کے 3 درجے حضور نے بیان کیے۔ امت مسلمہ کو گناہوں سے روکنا اور نیکیوں کی دعوت دینا، اس کے 3 درجے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جب کوئی شخص کوئی برا کام دیکھے، کوئی گناہ دیکھے، یعنی کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے،
تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، یعنی اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ اگر ہر آدمی کا کام ہوتا تو یہیں سے معاملہ ختم ہو جاتا، مگر 2 درجے حضور نے آگے اور بتائے۔ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، ہاتھ سے روکنا حکام کا کام ہے، افسران کا کام ہے، جن کو حکومت کی طرف سے یہ اجازت ہوتی ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو، لوگ نہ مانے تو تم ان کو سزا دے سکتے ہو۔ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے اسلامی نظام نہیں ہے، تو یہاں پر حکام یا افسران سے یہ امید کرنا کہ وہ طاقت کے زور پر لوگوں کو برائی سے روکیں، تو یہ تو جہاں پر اسلامی نظام ہے وہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی کھاتے میں، اسی زمرے میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں بااثر ہیں، اثر رکھتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اثر دیا ہے کہ اگر وہ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، کسی پر زیادتی کر رہے ہیں، کوئی آدمی کسی پر ظلم کر رہا، زیادتی کر رہا، کسی کی زبردستی زمین قبضہ کر رہا، مکان قبضہ کر رہا، دکان قبضہ کر رہا، کسی کو بلا وجہ گالیاں دیتا ہے، ستاتا ہے، اس کے گھر میں گندگی پھینکتا ہے، تو ایسے بااثر لوگ بھی بعض علاقوں میں ہوتے ہیں کہ اس کو بلا کر اگر وہ اپنے اثر سے اخلاقی دباؤ دیں اور اس کو ڈانٹ دیں تو وہ اپنی برائی سے باز آ سکتا ہے۔ مگر کوئی آدمی کسی کی برائی اور بدنامی لینا نہیں چاہتا۔ جو یہ کام کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے ہیں اس دور میں، جس کی وجہ سے برائی کا دروازہ کھلتا جا رہا ہے، برائی، ظلم و زیادتی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی اسی زمرے میں آئیں گے، ان پر بھی لازم ہے کہ اگر وہ اثر رکھتے ہیں اتنا کہ اپنے ہاتھ سے، یعنی اپنے اثر سے برائی کو روک سکتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ سکتے ہیں، اخلاقی دباؤ ڈال سکتے ہیں، اور پھر نہیں ڈالتے تو ان کا کیا انجام ہوگا وہ ابھی آگے کی تقریر میں بیان کیا جائے گا۔ دوسرا درجہ برائی سے روکنے کا، نیکیوں کی دعوت دینے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے آپ برائی نہیں روک سکتے، ہاتھ سے برائی روکنے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ زبان سے روکو۔ اور زبان سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں پر کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، کسی سے جھگڑا کریں، کسی سے مار پیٹ کر ڈالیں، آپ کو یہ حکم نہیں ہے۔ یہ میں نے بتایا حاکم اسلام کا یہ کام ہے، حکام کا یہ کام ہے۔ زبردستی اگر مان لیجئے کوئی گناہ کر رہا ہے تو آپ اس کو زبان سے محبت سے سمجھائیے اور اس کو بتائیے، اگر آپ سمجھا سکتے ہیں۔ میں ایک مثال یہاں پر دیتا ہوں، آپ حضرات خود تجربہ رکھتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی، کسی آدمی کے بارے میں آپ یہ سنیں کہ فلاں آدمی کبھی جوا نہیں کھیلا لیکن کل وہ جوا کھیلتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس کے بعد پورے گاؤں میں صرف آپ اتنا کریں کہ وہ جدھر گزرے، جدھر جائے ادھر ہر آدمی یہ عہد کر لے کہ صرف محبت سے اس کو ٹوکنا، جدھر جائے وہ ہنس کے صرف محبت سے یہ کہے یار سننے میں آیا ہے کہ آپ کل جوا کھیل رہے تھے، آپ کی تو یہ شان نہیں، آپ تو جوا کبھی نہیں کھیلے، کیسے آپ کل جوا کھیلے؟ بس اتنی سی بات پر کوئی آدمی جھگڑا لڑائی نہیں کرتا۔ پھر وہ دوسری طرف جائے، اس طرف بھی یہی جملہ اس کو سنائی دے، یار سننے میں آیا کل آپ جوا کھیل رہے تھے،
بڑی گندی بات ہے، آپ کی شان کے تو لائق نہیں۔ پورب کی طرف جائے، پورب کی طرف اس کو کہا جائے، کیا سننے میں آیا کہ آپ نے کل جوا کھیلا؟ الغرض جس طرف جائے پورے گاؤں میں ہر آدمی اس کو محبت سے یہ کہے کہ سننے میں آیا آپ جوا کھیلے ہیں کل، یہ تو بڑی گندی بات ہے، آپ کی شان کے لائق تو نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے دن سے وہ جوا بند کر دے گا۔ صرف اتنی سی بات پر اگر بولنے کا اثر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا قرآن میں کہ نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو؟ حضور کیوں فرماتے کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکو؟ معلوم ہے زبان سے روکنے کا بھی اثر ہوتا ہے، یقین نہ آپ کر کے دیکھ لو۔ یہ نہیں شریعت آپ کو حکم دیتی ہے کہ کوئی جوا کھیلتا ہے یا کسی پر ظلم کرتا ہے تو آپ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو مارنا شروع کر دیں، اس سے لڑنا شروع کر دیں۔ شریعت بھی اس کا حکم نہیں دیتا، ہمارا یہاں کا سنویدھان بھی اس کا حکم نہیں دیتا کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں، مگر محبت سے، اخلاق سے آپ اس کو سمجھائیں۔ اس بات کو شریعت بھی آپ کو کہتی ہے اور یہاں کا سنویدھان بھی کہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کوٹ میں لے کے نہ جائیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی بات آپسی بھائی چارہ سے حل کر لیا کریں۔ یہاں کا سنویدھان بھی اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے، بلکہ زور دیتا ہے۔ اور یہاں کا سنویدھان اور قانون، بنیادی قانون جو ہے، اگر ہم چھوٹے موٹے معاملات اپنے سے نپٹارہ کر لیں، برائیوں کو روکیں، نیکیوں کی دعوت دیں، تو اس سے ہمارا سنویدھان منع نہیں کرتا، بلکہ ہمارا سنویدھان اس سے خوش ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کوٹ میں لے جا کر کوٹ کا بوجھ بڑھا دینا، خرچ بڑھا دینا، ٹائم برباد کرنا، اور وہ چیز اگر نیچے ہی حل ہو جائے تو اس سے کوٹ ناراض نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کوٹ کو خوشی ہوتی۔ شریعت بھی ہماری کہہ رہی، ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، حدیث بھی پیش کی۔ زبان سے صرف ٹوک دیجیے آپ محبت سے، اس انداز سے کہ لڑائی جھگڑے کی بھی نوبت نہ آئے، فساد بھی نہ ہو، اور اس کو احساس ہو جائے۔ جدھر جائے ادھر ٹوکیے آپ، تو اس سے بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ لیکن آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ برائیوں سے روکنا صرف مولوی مولانا کا کام، ہم کو کیا لینا دینا۔ اب کچھ تو ایسا بھی بولنا شروع کر دیے ہیں صاحب، ہم کو اپنی قبر میں جانا، ہم کو دوسروں سے کیا لینا دینا، ہماری قبر میں کوئی جائے گا کیا؟ وہ صحیح ہے کہ عام حالات میں ایک قبر میں ایک ہی آدمی دفن ہوتا ہے، دوسرا اس کی قبر میں نہیں جاتا، لیکن اچھی طرح یاد رکھنا کہ اتنا کہہ دینے سے تو بھائی ہم جوا نہیں کھیلتے، ہم شراب نہیں پیتے، ہم چوری نہیں کرتے، ہم ڈکیتی نہیں کرتے، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہم کسی کو ستاتے نہیں ہیں، ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم رمضان میں پورے مہینے کو روزہ رکھتے ہیں، ہم کو کیا لینا دینا دنیا سے؟ اتنی بڑی دنیا اپنے جس کے جو سمجھ میں آ رہا کر رہا، ہم کو کیا لینا دینا؟ ہم تو جہاں تک ہو سکتا اپنے گناہوں سے بچ ہی رہے ہیں، ہم کو کسی سے کیا لینا دینا؟ شیخ اپنی دیکھ۔ اب یہ کہاوت چل پڑی ہے، حالانکہ اس کا نتیجہ کیا ہے وہ ابھی میں آپ حضرات کو حدیث شریف کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ اس درس حدیث کی محفل میں آپ حضرات شرکت کر رہے ہیں اور یہ تقریر ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اس کو آپ حضرات تحریک فروغ اسلام کے زیر اہتمام عام کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ جس دن برائی سے روکنا اور نیکی کی دعوت دینے کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اس دن کیا ہوگا یہ ابھی میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ پہلے جو حدیث شریف میں بیان کر رہا ہوں اس کا ترجمہ آپ حضرات پورے طور پر سماعت کریں۔ تو یہ دوسرا درجہ ہوا۔ کیا دوسرا درجہ ہے؟ کہ زبان سے آپ کم سے کم جو برا کام کرتا ہے، گناہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، چوری ڈکیتی کر رہا ہے، تو کم سے کم آپ زبان سے اس کو ٹوکیں، اور انداز آپ کا ایسا نہ ہو۔ شریعت آپ کو ایسا نہیں کہتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے تو ڈانٹیں ڈپٹیں کہ آپ کا دشمن بن جائے، آپ کو مار دھاڑ شروع کر دے۔ یہ انداز شریعت تو اس کو آپ مکلف نہیں بناتی آپ کو۔ آپ جس انداز کو مناسب سمجھیں، محبت سے اس کو ٹوک دیں۔ صرف ٹوک دینے کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ اگر اس پر لوگ عمل کریں تو دیکھیں کتنا بڑا اثر ہوتا ہے اس کا۔ تیسرا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکنے اور نیکی کی دعوت دینے کا یہ بتایا ہے، فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، یہ تیسرا درجہ ہے۔
یعنی اگر آپ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، ایسا بھی ہے، ایسی بھی منزل آتی ہے، ایسی بھی صورت آتی ہے کہ آپ محبت کے ساتھ زبان سے بھی نہیں ٹوک سکتے۔ ایسے لوگ ہیں، کسی کا نام تو نہیں لیا جا سکتا، مگر ایسے بڑے بڑے ہیں لوگ، سینکڑوں لوگوں کے قاتل ہیں، ہزاروں چوری ڈکیتی میں ان کا نام آ چکا ہے۔ بڑے بڑے قاتل ڈکیت بڑے بڑے ڈاکٹروں کو، بڑے بڑے مالداروں کو گھر سے اٹھوا لیتے ہیں اور ان کو اپنی گنڈائی، اپنے گناہوں پر معاذ اللہ نادم ہونے کے بجائے، شرمندہ ہونے کے بجائے ناز ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، اور اتنا غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی محبت سے ان کو ٹوک دے تو وہ اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسا بھی ہے، آج بھی کتنے ایسے ہیں، یہ جنگل میں رہتے ہیں اور جب نکلتے ہیں تب کسی کو ٹھوک کے اور اندر چلے جاتے ہیں، نام ہی ٹھوکیا پڑ گیا۔ ایسے بھی ہیں لوگ۔ تو ایسے لوگوں کو اگر کوئی زبان سے بھی کہے، محبت سے سمجھائے کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ کی شان کے لائق نہیں، اچھی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، تو وہ اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ایسے بھی حالات ہوتے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے ان کے گناہوں کو بیان کر دو تو مار دھاڑ کے لیے تیار ہو جائیں گے اور آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے وقت میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اس وقت بھی شیخ اپنی دیکھ والا حساب نہیں ہے، یہ کہاوت سیریس ہے، غلط ہے، اس کہاوت کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ ہم اپنی قبر میں اکیلے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی قبر میں اکیلے جاؤ گے۔ ہمارا لڑکا اگر شراب پینے لگے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارا لڑکا اگر چوری ڈکیتی کرنے لگے تو ہم بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ بزرگوں کے پاس دعائیں کرتے پھرتے ہیں، تعویذ لیتے پھرتے ہیں۔ تو دوسرے کی اولاد اگر بگڑ رہی ہے تو کیا اس کی فکر ہمیں نہیں ہونی چاہیے؟ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی قبر میں اکیلے جائیں گے، ہم کو کسی سے کیا لینا دینا۔ یہ جملہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ آپ سنیے، جہاں پر آپ کو فساد کا اندیشہ ہو، آپ جانتے ہیں کہ ہم بولیں گے فساد ہو جائے گا، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسی جگہ بھی شریعت کہتی ہے کہ آپ چپ چاپ نہیں بیٹھو گے، فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، ایسی جگہ کم سے کم یہ تو کرو کہ اس برائی کو دل میں برا جانو، اس برائی کو دل میں برا جانو، اتنا تو کر سکتے ہو، اس میں کون سا فساد ہے؟ اگر کوئی چوری کر رہا، ڈکیتی کر رہا، جوا کھیل رہا، شراب پی رہا، ظلم کر رہا، زیادتی کر رہا، فساد کر رہا، ہنسا کر رہا، تو کم سے کم آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، زبان سے محبت سے بھی نہیں سمجھا سکتے، وہ اتنا بگڑ چکا ہے، تو آپ بتائیں کہ کم سے کم اس کو برا تو جانو یار۔ اب برا کو برا بھی نہیں جانو گے تو یاد رکھو، برا کو جو برا بھی نہ جانے وہ اسی برائی کرنے والے کے برابر گنہگار ہے۔ قرآن پاک میں انکم اذا مثلہم، جو کفر کو کفر نہ جانے وہ بھی انہی کی طرح، قرآن کا فیصلہ۔ اور مشکات شریف میں صحیح حدیث موجود ہے، یہ مسلم شریف میں تو یہیں تک ہے جتنا میں نے پیش کیا، لیکن مشکات شریف میں اس کے آگے اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، اور اس کے آگے حدیث شریف میں اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دل میں بھی برائی کو برا نہیں جانتا تو پھر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ رائی کے دانے کے برابر معلوم ہوا کہ اگر ہم ہاتھ سے کسی کو نہیں روک سکتے، زبان سے برائی کو نہیں روک سکتے، تو کم سے کم اتنا کرنے میں تو کوئی فساد نہیں ہے کہ دل میں برا جانے۔ کیا مطلب؟ دل میں برا جانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر گناہ ہو رہا ہو، جہاں پر ظلم ہو رہا ہو، جہاں پر زیادتی ہو رہی ہو، جہاں پر شراب پی جا رہی ہو، جہاں پر جوا بازی ہو رہی ہو،
وہاں سے اٹھ جائیں، کیونکہ جہاں پر گناہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی لعنت برستی۔ ہمیں اللہ کی لعنت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے۔ ہم اللہ کی رحمت کے متلاشی ہیں، ہم اللہ کے رحمت کے طالب ہیں۔ ہمیں گناہ لعنت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے۔ اور جہاں پر گناہ ہو رہا ہو وہاں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور جو دل میں برا جانے گا، کسی چیز سے نفرت کرے گا، مثال کے طور پر کہیں پر مردار پڑا ہو اور اس سے بدبو آ رہی ہو، آپ حضرات بتائیں وہاں پر بیٹھیں گے؟ اگر نادانی میں وہاں تک کسی وجہ سے پہنچ بھی گئے ہیں، ہاں مطلب یہ کہ راستہ ہی اسی طرف سے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور وہاں مردار کے پاس لے جا کر جہاں پر بدبو آ رہی ہے ڈرائیور روک دے تو آپ اس کو تاکید کریں جلدی یہاں سے گزارو، بدبو آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل اور دماغ میں اس بدبو سے نفرت ہے، اس لیے آپ وہاں پر ٹھہرنا پسند نہیں کرتے۔ تو جب گناہ سے آپ کے دل میں اگر واقعی نفرت ہوگی تو جہاں پر گناہ ہو رہا ہے وہاں پر آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا کہ ہم یہاں پر بیٹھیں، آپ فوراً وہاں سے اٹھ جائیں گے۔ قرآن بھی کہہ رہا، حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ آپ اگر زبان سے نہیں روک سکتے، ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانے، مطلب یہ ہے کہ اگر دل میں بھی برا نہیں جانتے تو اسی طرح جس طرح وہ گنہگار ہے اسی طرح آپ بھی اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ دل میں برائی کو برائی جاننا بھی یہ بھی ایک تبلیغ ہے۔ ارے بھائی اب آپ کہیں کہ دل میں برا جاننا کون سی تبلیغ ہے؟ ہم نے تو کسی کو دین کی بات پہنچایا ہی نہیں، تو تبلیغ کیسی؟ ٹھیک ہے، آپ نے جب دل میں برا جانا، زبان سے کچھ نہیں بول رہے ہیں، ہاتھ سے کچھ نہیں کر رہے ہیں، دل میں برا جانے آپ تو دوسروں کو، تو آپ تبلیغ کے معنی ہیں کسی کو دین کی بات کسی تک پہنچانا۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے دوسرے تک کچھ نہیں پہنچایا، مگر آپ کے دل میں جس چیز سے نفرت ہوتی ہے اس چیز کے پاس آپ بیٹھتے نہیں ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ تو جہاں پر گناہ ہو رہا ہے وہاں سے آپ اٹھ کے چلے گئے، کسی کو آپ نے تبلیغ نہیں کیا، اپنے آپ کو کیا کہ نہیں؟ اپنے کو تو بچا لیا آپ نے۔ تو تبلیغ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر دوسرے آپ کے قابو سے نکل چکے ہوں اور زبان سے بولنا بھی آفت ہو گیا ہو کہ زبان سے بول دو تو دشمن ہو جائیں گے، ہمارا رہنا مشکل کر دیں گے، جیسے کہ آج عام طور سے یہ حالات بنتے جا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بولنے کو تیار نہیں، تو ایک آدمی سوچتا ہم بولیں گے تو سب ہمارے دشمن ہو جائیں، حالانکہ ہر آدمی برائی کو برائی کہنا شروع کر دے تو صرف کہنے ہی سے کافی حد تک اصلاح ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برائی کو اگر تم بدل سکتے ہو، برائی کو اگر تم نیکی سے بدل سکتے ہو، یعنی برائی سے اگر تم روک سکتے ہو، اس کے باوجود اگر تم برائی سے نہیں روکتے ہو تو قریب ہے، غور سے سننا اس حدیث کو، حضور فرماتے ہیں قریب ہے کہ ایسا عذاب آئے گا کہ اپنی لپیٹ میں سارے لوگوں کو لے لے گا، اپنی لپیٹ میں سارے لوگوں کو لے لے گا۔ کیا مطلب؟ اس وقت جو یہ کہتے ہیں شیخ اپنی دیکھ، ہماری قبر میں کوئی دوسرا نہیں جائے گا، ہم تو اپنی قبر میں اکیلے جائیں گے، ہم تو نہ چوری کرتے ہیں، نہ جوا کھیلتے ہیں، نہ شراب پیتے ہیں، نہ ڈکیتی کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں، نہ کسی پر ظلم کرتے ہیں، نہ زیادتی کرتے ہیں، نہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، ہم کو کیا لینا دینا دنیا میں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں برائی سے اگر نہیں روکو گے تو ایسا عذاب آئے گا کہ اچھوں اور بروں دونوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، دونوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ بروں کو تو اس لیے لپیٹ میں لے لے گا کہ وہ گناہ کے مرتکب ہوئے، اور اچھوں کو اپنی لپیٹ میں وہ عذاب اس لیے لے لے گا کہ وہ روک سکتے تھے اور پھر بھی نہیں روکا۔ یہ قید لگی ہوئی ہے، شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ حضور نے خود فرمایا اگر آپ روک سکتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ کا اتنا اثر ہے
اور یہ ہر آدمی کو کہا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی اگر بولنا شروع کرتے، کسی پر گاؤں میں محلہ میں ظلم ہو رہا، زیادتی ہو رہی، وہ پریشان پورے گاؤں میں، ہر آدمی چپے سادھے بیٹھا ہے، ارے ہم کو کیا لینا دینا، ہم پر تھوڑے ظلم کر رہا، وہ جانے اس کا کام جانے، جس کی خواہش ہے وہ خود ہی کھجلائے گا۔ یہ طرح طرح کی کہاوت لوگ بولتے ہیں۔ یاد رکھو زیادتی اور ظلم تو ایک آدمی پر ہو رہا ہے اور ایک آدمی کر رہا ہے، مگر اس ظالم کے ظلم کی وجہ سے جب عذاب آئے گا تو جو اپنے کو اچھے بنے بیٹھے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم تو روزے دار ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم تو صدقہ بھی کرتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی نہیں بچ پائیں گے، وہ بھی نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ وہ جو ظلم کر رہا ہے اس پر ظلم سے بچنا فرض ہے، اور آپ پر اس کو ظلم سے بچانا فرض ہے۔ وہ ظلم کی وجہ سے نہیں بچ پائے گا، آپ نے اس کو بچایا نہیں، اس لیے آپ نہیں بچ پائیں گے۔ یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہے اور جمعہ کی نماز ہونی ہے، اس لیے میں اپنی تقریر کو یہیں پر موقوف کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود نیکی کی دعوت دینے، نیکی پر عمل کرنے اور برائیوں سے بچنے اور برائیوں کی سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ گناہ ایسی چیز ہے کہ گناہ جب ہوتا رہتا ہے، جس قوم میں گناہ ہوتا رہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر ایسا عذاب آتا ہے کہ اس میں اچھے اور برے سب نپ جاتے ہیں، سب کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، نہ اچھے بچ پاتے ہیں نہ برے بچ پاتے ہیں، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم گناہ سے بچے بھی، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہم کو طاقت دی ہے، ہاتھ سے، زبان سے، علم سے، قلم سے، محبت سے، اخلاق سے، وہاں تک دوسرے بھائیوں کو گناہ سے بچانے کی بھی کوشش کرتے رہے۔ گناہ سے بچنا بھی فرض ہے، اور اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو گناہوں سے بچانا بھی ہم پر فرض ہے۔ ہم ایک فرض تو ادا کرتے ہیں اور دوسرے فرض کے لیے کہتے ہیں ہم تو اپنی قبر میں جائیں گے، ہماری قبر میں تھوڑے کوئی جائے گا، شیخ اپنی دیکھ۔ اس طرح کی کہاوت پہ عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں تو اس پر عمل کرنا ہے جس کی تعلیم ہمیں اللہ اور رسول نے دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر قائم رہنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔